بغداد کے ایک سرسبز گاؤں میں حاجی نعمان نامی ایک پرانا تاجر رہتا تھا۔ اس کا گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان سے ہوتا تھا جہاں وہ کپڑے اور روزمرہ کی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ زندگی سادہ مگر پرسکون تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی شریک حیات جو کافی عرصے سے ایک لا علاج بیماری میں مبتلا تھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیوی کے رخصت ہوتے ہی حاجی نعمان اندر سے ٹوٹ گیا، مگر اس کے 2 بیٹوں کی موجودگی نے اسے حوصلہ دیا۔ بڑا بیٹا زبیر بچپن سے ہی نیک دل، بردبار اور سمجھدار تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح صبر و شکر کے ساتھ جینا جانتا تھا، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آتا اور معاملات میں دانائی سے کام لیتا، جبکہ چھوٹا بیٹا فہیم اس کے برعکس ضدی، جلد باز اور کم عقل تھا۔ وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتا اور دنیا کو محض اپنی خواہشات کی عینک سے دیکھتا۔ جب حاجی نعمان بڑھاپے کو پہنچا اور جسم ساتھ چھوڑنے لگا تو اس نے دکان کا سارا نظام اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ زبیر کی دانائی اور فہیم کی جوانی دونوں مل کر کاروبار کو ترقی دیں گے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ قدرت ان دونوں کے ذریعے اس کے صبر اور قسمت کا کڑا امتحان لینے والی ہے۔ حاجی نعمان کے دونوں بیٹے اب مکمل طور پر دکان کا ذمہ سنبھال چکے تھے۔ چونکہ یہی ان کا واحد ذریعہ آمدن تھا، اس لیے وہ اپنا سارا وقت اور توانائی اسی کاروبار پر صرف کرتے تھے۔ زبیر اپنی فطری سمجھداری، صبر اور دیانتداری سے کاروبار کو روز بروز ترقی دے رہا تھا۔ اس نے حساب کتاب میں ترتیب پیدا کی، گاہکوں سے اچھا برتاؤ کیا اور نئی اشیاء لا کر دکان کو پہلے سے زیادہ بہتر کر دیا۔ چند ہی مہینے میں دکان گاؤں میں ایک بھروسے کا نام بن گئی۔ چھوٹا بھائی فہیم اگرچہ طبیعتاً ضدی اور جلد باز تھا، مگر وہ بھی دن بھر محنت کرتا۔ البتہ اکثر وہ کاروباری فیصلوں میں جذبات سے کام لیتا اور بعض اوقات نقصان کا باعث بنتا۔ زبیر ہر بار اسے نرمی سے سمجھاتا، اسے بتاتا کہ کاروبار میں جلد بازی نہیں، چالاکی اور بردباری کام آتی ہے۔ فہیم بظاہر سر ہلا دیتا، مگر اس کے دل میں ایک خلش تھی، دل میں ایک احساس کہ دکان میں اصل محنت وہ کرتا ہے مگر داد زبیر کو دی جاتی ہے۔ یہی احساس آہستہ آہستہ ایک نیا رخ اختیار کرنے والا تھا۔ حاجی نعمان جو اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گن رہا تھا، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر خاموش بیٹھا اپنے بیٹوں کو کاروبار سنبھالتے دیکھتا اور دل ہی دل میں ایک تشویش اسے گھیرے رکھتی۔ اگر میں کل نہ رہا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، ان کے سہارے، ان کے ہم سفر۔ یہ سوچ سوچ کر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جیتے جی دونوں بیٹوں کی شادی کر دے گا۔ چنانچہ اس نے زبیر اور فہیم کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے ان سے مشورہ کیا۔ دونوں بیٹے اپنے والد کی رضا سے راضی تھے۔ بہت جلد گاؤں کے ایک شریف اور نیک خاندان سے دونوں کے لیے اچھے رشتے آ گئے۔ چند ہفتوں میں شادی کی تیاریاں ہوئی، سادگی اور خلوص کے ساتھ نکاح کی تقریب انجام پائی اور زبیر اور فہیم کی زندگیاں ایک نئے دور میں داخل ہو گئیں۔ اب گھر میں 2 نئی بہویں آ چکی تھی۔ دونوں بہویں اپنے سسر حاجی نعمان کی بے حد خدمت کرتی تھی، ان کی دوا، کھانا، آرام کا خیال رکھتی تھی اور گھر میں محبت اور عزت کا ماحول قائم رکھتی تھی۔ زبیر کی بیوی حلیمہ نرم گفتار اور سلیقہ شاعر تھی۔ فہیم کی بیوی رابعہ جواں ہمت اور خدمت گزار تھی۔ دونوں بھائی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش تھے اور گھر ایک مرتبہ پھر ہنسی خوشی آباد ہو گیا۔ حاجی نعمان ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس کے بیٹوں کو نیک بیویاں دی ہیں اور اب اس کے بعد بھی اس کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ مگر قسمت کب سیدھے راستے پر ہمیشہ چلتی ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب اس خاموش اور پرسکون گھر میں ایک کٹھن آزمائش نے دستخط دی۔ وقت گزرتا گیا مگر فہیم کی طبیعت میں وہی بچپن والی گرمی، جلد بازی اور کم عقلی تھی۔ اگرچہ زبیر اسے ہمیشہ نرمی سے سمجھاتا، اس کے نقصانات پورے کرتا، مگر فہیم کے دل میں ایک چھپا ہوا بگاڑ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی بیوی رابعہ نے جلد ہی اس کی کمزوری کو پہچان لیا۔ وہ جانتی تھی کہ فہیم جذباتی ہے اور اسے ورگلانا مشکل نہیں۔ ایک شام جب زبیر اور حلیمہ کسی عزیز کے ہاں گئے ہوئے تھے، رابعہ نے فہیم کو اپنے سامنے بٹھایا اور چالاکی سے زہر گھولنا شروع کیا۔ فہیم، کب تک تم اپنے بڑے بھائی کے ماتحت رہو گے؟
کیا تم میں خود کچھ بننے کی صلاحیت نہیں؟ یہ کاروبار تمہارے باپ کا ہے اور تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا زبیر کا، مگر زبیر تو سارا حساب اپنے پاس رکھتا ہے، جتنا دل چاہے نکال لیتا ہے اور تم بس دیکھتے رہ جاتے ہو۔ فہیم نے کچھ کہنا چاہا مگر رابعہ نے بات جاری رکھی۔ ہم کب تک یوں گزارا کرتے رہیں گے؟ تم اپنا حصہ مانگو، دکان کا آدھا حصہ تمہارا ہے، الگ کاروبار کرو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جس میں سکون ہو، سہولت ہو اور آزادی ہو۔ فہیم جو ویسے ہی شک کے سائے میں پل رہا تھا بڑک اٹھا، اسے لگا جیسے اس کی آنکھیں کھل گئی ہوں۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اسی وقت اٹھا اور غصے میں آگ بگولا ہو کر حاجی نعمان کے کمرے میں جا پہنچا۔ ابا جان، اس نے بلند آواز میں کہا، میں اب زبیر کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے کم دیتا ہے اور خود زیادہ رکھتا ہے، سارا حساب کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جو چاہے دکان سے نکال لیتا ہے۔ حاجی نعمان جو اپنا کمزور بدن لے کر چرپائی پر لیٹا تھا ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے فہیم کو حیرت سے دیکھا۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زبیر تو ہمیشہ تمہارے ساتھ انصاف سے پیش آیا ہے۔ مگر فہیم کا دماغ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ابا جان، بس میں صرف اپنا حصہ مانگ رہا ہوں، دکان آدھی اس کی آدھی میری، صاف صاف بٹوارا کریں۔ یہ سن کر حاجی نعمان کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ حاجی نعمان کو فہیم کی باتوں نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اسے زبیر کی سمجھداری اور نیت پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیر کبھی ناحق نہیں لیتا، مگر باپ ہونے کے ناطے اس نے فہیم کی بات کو بھی پوری توجہ سے سنا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ دونوں بیٹوں کے درمیان نفرت اور جھگڑے سے بہتر ہے کہ وقت رہتے دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ کئی گھنٹوں کی خاموش سوچ بچار کے بعد شام کو اس نے زبیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا زبیر، حاجی نعمان کی آواز تھکی ہوئی اور دبی دبی تھی، فہیم تم پر بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہ کر خوش نہیں۔ اب تم دونوں اپنے گھر والے ہو، اپنی زندگیوں والے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات اتنی بڑھ جائے کہ رشتے ٹوٹ جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دکان کا منصفانہ بٹوارا کیا جائے تاکہ دونوں سکون سے رہ سکیں۔ یہ سن کر زبیر کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ابا جان، ہم دونوں بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے پلے پڑے، اور اب آپ کے سامنے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن حاجی نعمان خاموشی سے زبیر کی طرف دیکھتے رہے اور ان کی نم آنکھوں میں تھکن اور مجبوری جھلک رہی تھی۔ اگلے دن زبیر نے دل پر پتھر رکھ کر فہیم کو ایک طرف بٹھایا، نرمی سے بات کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ فہیم، ابھی تمہیں کاروبار کی باریکیوں کا علم نہیں، تمہیں وقت لگے گا سب کچھ سیکھنے میں۔ تم چاہو تو تمہارا حصہ الگ حساب سے میں چلاؤں، تم اس میں شامل رہو، جب پوری سمجھ آ جائے تو الگ ہو جانا، ہم دونوں ایک ساتھ مل کر ہی بہتر کر سکتے ہیں، الگ ہو کر نہیں۔ مگر فہیم جو پہلے ہی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر گمراہی کا شکار تھا، کسی بات کو سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے زبیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اب کسی کے سائے میں نہیں جینا، میں بچہ نہیں ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں، مجھے اپنا حصہ چاہیے اور میں خود اپنا کاروبار سنبھال سکتا ہوں۔ یہ جملے زبیر کے دل پر گونسے کی طرح لگے، لیکن اس نے اپنے جذبات چھپائے اور اپنے باپ کی عزت کے سامنے خاموشی اختیار کی۔ چنانچہ حاجی نعمان کے مشورے اور فہیم کے اصرار پر آخرکار دکان کا بٹوارا کر دیا گیا۔ زبیر جو بڑا بھائی تھا اور حالات کو سمجھنے والا، وہ اس فیصلے کو دل پر لے چکا تھا، مگر اپنے باپ کی خاطر خاموش رہا۔ اس نے نہ صرف بٹوارے کو خوش دلی سے قبول کیا، بلکہ بھائی کی بھلائی کا سوچ کر دکان کا زیادہ سامان، گاہکوں کی فہرست اور چند اہم سوداگر بھی فہیم کے حصے میں ڈال دیے۔ میں اپنے حصے کی برکت چاہتا ہوں، مقابلہ نہیں، زبیر نے دل میں سوچا۔ اب دونوں بھائی علیحدہ ہو چکے تھے، دونوں نے الگ الگ جگہوں پر اپنی اپنی دکانیں کھول لیں، ہر ایک نے ایک مزدور رکھا اور اپنا کاروبار چلانے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زبیر ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا، وہ دور دراز شہروں کا سفر کرتا، اچھی کوالٹی کا مال خود چیک کرتا، پھر خرید کر لاتا۔ اس کی دکان میں بھروسے کا سامان ہوتا، اس لیے لوگ بھی اس پر بھروسہ کرتے۔ فہیم نے ابتدا میں خوب محنت کی، مگر اس کا مقصد صرف جلد منافع کمانا تھا۔ وہ شہر سے باہر جانے کی زحمت نہیں کرتا، بلکہ گاؤں کے قریب آنے والے سستے سوداگر سے ہی سارا مال خرید لیتا، جو اکثر ناقص
اور کم معیار کا ہوتا۔ وہ گاہکوں کو دھوکے سے مہنگا بیچتا تاکہ جلدی فائدہ حاصل کر سکے۔ ابتدا میں لگتا تھا کہ دونوں بھائیوں کا کاروبار چل پڑا ہے۔ فہیم کی دکان پر بھی رش تھا اور زبیر کی دکان پر بھی، مگر سچ اور جھوٹ کی بنیاد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت آیا جب فرق نمایاں ہونے لگا۔ ناقص مال کی وجہ سے گاہکوں کا اعتماد فہیم سے اٹھنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے دن میں کئی بار مال بیچ کر خوش ہوا کرتا تھا، اب دن بھر گاہکوں کی راہ تکتا رہتا، مگر کوئی اس کی دکان کا رخ نہ کرتا۔ لوگ اب کہتے، فہیم کی دکان سے تو پچھلی بار ایسا مال ملا تھا کہ 2 دن میں ہی خراب ہو گیا، اب وہاں سے کچھ نہیں لینا۔ فہیم نے نہ کبھی حساب کتاب کا صحیح طریقہ اپنایا، نہ معیار پہ توجہ دی، دکان کو صرف اللہ کے سہارے چھوڑ رکھا تھا، بغیر کسی سوچ اور منصوبے کے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید قسمت ہر بار اس کا ساتھ دے گی، مگر قسمت بھی محنت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے پاس رکھا مال خراب ہونے لگا، کچھ چیزیں گل سڑ گئیں، کچھ کی تاریخ میعاد ختم ہو گئی، گودام کی فضا میں باسی مال کی بو پھیل گئی۔ فہیم کو بلاخر وہ سارا ناقص مال پھینکنا پڑا۔ اب اس کے پاس نہ بیچنے کو مال بچا تھا، نہ نیا مال خریدنے کو پیسے۔ اس نے قریبی سوداگروں سے ادھار مال لینا شروع کر دیا۔ بس ایک بار یہ مال بک جائے پھر ادائیگی کر دوں گا، اور اکثر یہی وعدہ کرتا، مگر جو مال آتا وہ بھی معیاری نہ ہوتا، اور گاہک پہلے ہی بدظن ہو چکے تھے۔ چند ہی مہینوں میں فہیم قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ اس کی دکان میں مال کم اور خالی خانے زیادہ نظر آنے لگے۔ بچی کچی چیزوں پر گرد جم گئی تھی اور گاہکوں نے اس کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دکان میں اندھیرا، مایوسی اور قرض کی پرچھائیاں تھیں۔ اب فہیم کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس نے جلد بازی میں نہ صرف کاروبار برباد کیا، بلکہ اپنے بھائی زبیر کی نصیحت کو نظر انداز کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ زبیر اور حاجی نعمان جب کبھی فہیم کی دکان کی حالت دیکھتے تو دل میں یہی سوچتے کہ شاید فہیم کسی اور کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہا ہے یا کوئی نیا منصوبہ شروع کیا ہے، تبھی اس کی دکان پر وہ جان اور رونق نہیں رہی۔ شاید وہ کہیں اور بھی کچھ چلا رہا ہو، سمجھدار ہوگا، اپنا الگ حساب ہوگا۔ حاجی نعمان اکثر خود کو تسلی دیتے، مگر وہ دونوں فہیم کے اندر کے حالات سے بے خبر تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ فہیم قرضوں میں جگڑا جا چکا ہے اور اس کی دکان صرف باہر سے ہی کھلی ہے، اندر سے اجری ہے۔ جب حاجی نعمان زبیر کی دکان پر جاتے تو وہاں ہر طرف ترتیب، صفائی اور کاروباری چمک نظر آتی۔ زبیر خوش اخلاقی سے اپنے والد کا استقبال کرتا، انہیں بٹھاتا، چائے منگواتا اور محبت بھرے انداز میں ان کی خیریت دریافت کرتا۔ وہ دکان کی ترقی کی باتیں کرتا اور انہیں یہ احساس دلاتا کہ ان کی محنت ضائع نہیں گئی۔ مگر جب وہ فہیم کی دکان پر پہنچتے تو وہاں سناٹا، بکھرا سامان اور چڑچڑا سا ماحول ملتا۔ فہیم انہیں دیکھ کر نک چڑھاتا، جیسے ان کی موجودگی اس پر بوجھ ہو۔ کبھی بہانہ بنا کر جلدی میں نکل جاتا، کبھی صرف سر ہلا کر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن حاجی نعمان نے فہیم کے ملازم سے نرمی سے پوچھا، بیٹا سب خیریت ہے؟ تمہارے صاحب بڑے بدل گئے ہیں۔ ملازم نے جھجکتے ہوئے سچ بتا دیا، بابا جی فہیم صاحب بہت قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، دکان میں کچھ بچا نہیں، اکثر مال ادھار پر منگواتے ہیں اور اب تو کوئی سوداگر بآسانی ادھار بھی نہیں دیتا۔ یہ سن کر حاجی نعمان کا دل دہل گیا اور وہ خاموشی سے زبیر کے پاس گئے۔ دونوں نے فہیم سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی، اس کی مدد کرنے کی، مگر فہیم ہر بار غصے میں آ جاتا۔ مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، وہ اکثر چیختا۔ اس کے اندر کا غرور، ضد اور ناکامی اسے تسلیم کرنے نہیں دیتی تھی کہ وہ غلطی پر ہے۔ زبیر اور باپ کا پیار اس کی نظر میں اب بوجھ بن چکا تھا۔ ایک دن حاجی نعمان نے فہیم کو سبق سکھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک رات اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور بولا، مجھے تم دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہ بات کل صبح بتاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ آج کی رات تم دونوں میرے کمرے میں ہی سو گے۔ دونوں بھائی فہیم اور زبیر حیران تو ہوئے، مگر باپ کی بات مان کر وہیں بستر لگا کر سو گئے۔ رات کے کسی پہر جب دونوں گہری نیند سو رہے تھے، حاجی نعمان آہستہ سے اٹھے، چھپ کر دونوں کے بٹوے اٹھا لیے۔ زبیر کے بٹوے میں عام معمول کی طرح چند دینار اور رسیدیں تھی، جبکہ فہیم کے بٹوے میں ایک پرچی تھی جس پر کئی سود خوروں کے نام اور قرض کی رقمیں درج تھی۔ یہ وہ سچ تھا جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ حاجی نعمان نے دونوں بٹوے ایک لکڑی کے بکسے میں رکھ کر تالا لگا دیا اور صبح تک کسی سے کچھ نہ کہا۔
صبح हुई तो दोनों बेटे परेशान हो गए। फहीम ने पहल की, मेरा बटवा कहाँ गया? कल ही मैंने इसमें। अचानक वो रुक गया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जुबैर भी बोल उठा, मेरा भी बटवा नहीं मिल रहा, ये क्या माजरा है? जब फहीम गुस्से में आ गया और जुबैर पर चिखने चलाने लगा तो जुबैर ने नरमी से कहा, भाई मेरा बटवा भी चोरी हुआ है, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन इल्ज़ाम लगाकर कुछ हल नहीं होगा। फहीम ने तैश में आकर कहा, नहीं, तुमने ही मेरे साथ चालाकी की है। तुम चाहते हो कि मैं नीचा दिखाई दूं। तुम्हें हमेशा सब कुछ ज़्यादा मिला है और अब तुम मेरे बटवे का मजाक बना रहे हो। इतने में हाजी नुमान ने सख्त आवाज़ में कहा, बस चुप हो जाओ दोनों। बटवे अगर चोरी हुए हैं तो कमरा बंद है, कोई बाहर से नहीं आया, तो यकीनन यहीं कहीं होंगे। जुबैर ने निहायत सब्र से कहा, अगर बटवे नहीं भी मिले तो भी परवाह नहीं, इसमें जितनी भी रकम थी वो इस घर पर खर्च होनी थी, बाहर तो नहीं जा रही। अगर कुछ बचता तो हम सब पर लगता, और अगर चला गया तब भी हमारा ही था। ये सुनकर हाजी नुमान की आंखों में नमी आ गई। इसने लकड़ी का संदूक खोला और दोनों बटवे निकाल कर सामने रख दिए। फिर आहिस्ता से बोला, ये बटवे मैंने ही छुपाए थे। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हो। फिर वो जुबैर की तरफ देख कर कहने लगे, जुबैर, तुम्हारे बटवे में काफ़ी रकम थी। तुमने ना कोई शोर किया ना इल्ज़ाम, बल्कि सिर्फ ये कहा जो भी है इस घर पर ही लगेगा। तुम्हारी सोच में मोहब्बत और कुर्बानी है। फिर इन्होंने रुख फ़हीम की तरफ किया। फ़हीम, तुम्हारे बटवे में कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, इल्ज़ाम लगाए और भाई की नीयत पर शक किया। क्या यही वो एतमाद है जो हमने सिखाया था? फ़हीम शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया, आंखों में आंसू थे। अब्बा जान, मैं गलत था, मैंने भाई को कभी समझा ही नहीं, मुझे माफ़ कर दें। जुबैर भाई, आप भी माफ़ कर दें। जुबैर ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया, भाई हम कभी अलग नहीं थे, बस तुमने वक्ती तौर पर रास्ता बदल लिया था, मगर वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला था। हाजी नुमान मुस्कुरा उठे, मेरे बेटों ने आज फिर मेरा सीना फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। फ़हीम की आंखें खुल चुकी थी। इसने दोबारा जुबैर के साथ दुकान पर काम शुरू किया, लेकिन अब वो मेहनत, सब्र और सच्चाई के साथ कदम उठाता था। दोनों भाइयों के बीच मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था और घर में एक बार फिर खुशियों ने डेरे जमा लिए थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख़ानदानी इत्तेहाद सबसे कीमती सरमाया है। भाइयों के दरमियान इख्तलाफात वक्ती हो सकते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत, सब्र और समझदारी से काम लिया जाए तो रिश्ते पहले से भी मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।